دیپک کی شادی ہونے والی تھی اور وہ اپنی شادی کو لے کر بہت خوش تھا، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ جسے وہ شادی کر رہا ہے وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک خوفناک چڑیل ہے۔ دیپک کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا اور وہ کسی غریب لڑکی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک غریب مگر ایماندار اور محنتی نوجوان تھا۔ وہ کئی سالوں سے شادی کے خواب دیکھ رہا تھا مگر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے شادی کر سکے۔ ایک دن اسے ایک پراسرار عورت ملی جس نے کہا، میری بیٹی سے شادی کر لو، وہ بہت خوبصورت ہے اور تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گی۔ دیپک کو تھوڑا عجیب لگا لیکن اس نے ہاں کر دی۔ عورت نے ایک قریبی پرانے حویلی کا پتہ دیا اور کہا کہ وہاں آ کر وہ اس کی بیٹی سے مل سکتا ہے۔ دیپک جب اس حویلی میں پہنچا تو وہاں کا ماحول بہت عجیب تھا۔ پرانی بوسیدہ دیواریں، ہوا میں ایک پراسرار سی ٹھنڈک اور ہر طرف سناٹا۔ اچانک ایک نرم اور مدھم آواز سنائی دی، آپ دیپک ہیں؟ دیپک نے سامنے دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے سامنے ایک حسین لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے سرخ ساڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے بال بہت لمبے اور کالے تھے اور گہری آنکھیں تھیں جو کسی مقناطیس کی طرح اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ بہت ہی نرم لہجے میں بات کر رہی تھی مگر دیپک کو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آئی، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو، مگر اس نے غور نہیں کیا اور شادی کے لیے رضامند ہو گیا۔ اگلے دن وہ خوشی خوشی گاؤں والوں کو اپنی شادی کے بارے میں بتانے لگا۔ اس کی باتیں سن کر ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھیں، آنکھوں میں خوف تھا اور وہ کانپتی آواز میں بولا، بیٹا اگر زندگی عزیز ہے تو اس گاؤں میں شادی کے لیے نہ سوچنا۔ دیپک حیران ہوا کہ بوڑھا آدمی ایسے کیوں بول رہا ہے، بھلا شادی میں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنی شادی کی خوشی میں بوڑھے آدمی کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ دیپک کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہو گئی۔ اس کی دلہن بے حد حسین تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو کسی کو بھی اپنے سحر میں گرفتار کر سکتی تھی۔ شادی کی رات جب دیپک کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنی اس قدر حسین دلہن کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ دلہن بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دیپک آہستہ سے اس کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ تھاما، مگر جیسے ہی اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اسے ایک تیز جلن کا احساس ہوا، جیسے اس کا ہاتھ آگ میں جھلس گیا ہو۔ دیپک فوراً پیچھے ہٹا۔ یہ کیا تھا؟ دلہن نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، شاید تم تھک گئے ہو، آرام کر لو۔ مگر دیپک کو شک ہو گیا تھا، اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بہانہ بنا کر کمرے سے باہر نکل آیا اور کھڑکی کے پاس آ کر اندر جھانکنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اندر دیکھا اس کا دل دہل گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی دلہن کی جگہ ایک خوفناک قسم کی چڑیل بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، ناخن نکیلے اور لمبے ہو گئے تھے اور اس کے چہرے پر بدروح جیسا شیطانی رنگ چمکنے لگا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر کوئی عجیب زبان میں بددعائیں دے رہی تھی اور اس کے ارد گرد سائے حرکت کر رہے تھے۔ دیپک کے قدم کانپنے لگے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک چڑیل سے شادی کر لی۔ دیپک فوراً اس حویلی سے نکلا اور گاؤں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا جہاں وہی بوڑھا آدمی اسے بازار میں ملا تھا۔ بابا میں نے ایک چڑیل سے شادی کر لی ہے، مجھے بچا لو، دیپک نے چیختے ہوئے کہا۔ بوڑھے آدمی نے گہری سانس لی اور بولا، میں نے تمہیں روکا تھا مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب یہاں میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں اس چڑیل کا راز بتاتا ہوں۔ دیپک خاموشی سے بوڑھے آدمی کے ساتھ ایک پرانی جھونپڑی میں چلا گیا۔ وہاں بوڑھے آدمی نے ایک دیا جلایا اور کہنا شروع کر دیا، یہ کہانی کئی سال پرانی ہے۔ تمہاری دلہن کوئی عام چڑیل نہیں، وہ ایک عام لڑکی تھی، بے حد معصوم اور نیک دل، مگر اس کی زندگی میں ایک ایسا سانحہ ہوا۔ اس نے ایک امیر زادے سے محبت کر لی اور اس لڑکے نے اسے شادی کا جھانسا دیا، مگر جب شادی کا وقت قریب آیا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ اس غریب لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ اس دکھ میں اس لڑکی نے خودکشی کر لی اور اسی دن سے اس کی بدروح اس حویلی میں بھٹک رہی ہے۔ جو بھی اسے شادی کرتا ہے وہ زندہ نہیں بچتا۔ دیپک کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بولا، تو پھر میں کیا کروں بابا؟ بوڑھا بولا، اسے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اسے یہ یقین دلاؤ کہ تم اس کی حقیقت سے ناواقف ہو، اور جب وہ تم پر مکمل بھروسہ کر لے تو تم موقع پا کر یہ راکھ اس کے سر پر ڈال دینا۔ یہ راکھ کوئی عام راکھ نہیں ہے
یہ اس بدروح کو ختم کر دے گی۔ اب جاؤ یہاں سے، اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو تمہیں ہمت کرنی ہوگی، ورنہ وہ چڑیل تمہیں ختم کر دے گی۔ دیپک کافی خوفزدہ ہو گیا، لیکن اس نے ہمت کی اور واپس حویلی گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس کی دلہن مسکرائی اور بولی، کہاں چلے گئے تھے؟ دیپک نے زبردستی ہنستے ہوئے کہا، بس تازہ ہوا لینے گیا تھا۔ جب دیپک پر اس کا بھروسہ مکمل طور پر بحال ہو گیا تو دیپک نے آہستہ سے اپنی جیب میں رکھی ہوئی ڈبی نکالی اور جلدی سے وہ راکھ اس کے سر میں ڈالنا شروع کر دی۔ وہ راکھ جیسے ہی اس کے جسم کو لگی، اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور اس کی آنکھیں آگ کی طرح جلنے لگیں۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور وہ زمین پر گرنے لگی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں مار ڈالوں گی، وہ غصے سے چیخی، مگر آہستہ آہستہ اس کا جسم دھواں بن کر غائب ہونے لگا۔ چند لمحوں بعد کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ دیپک تھکے قدموں سے باہر آیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس نے چڑیل سے جان چھڑا لی۔